بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان، بہار قرآن کا موسم، قرآن کے اہداف۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 185۔ اس آیت میں خداوند عالم ماہ مبارک رمضان اور قرآن مجید کے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس مہینے کی اہمیت اور قدر و قیمت کی وجہ سے ہی اس میں خدا نے نزول قرآن کا آغاز کیا ہو، تاکہ لوگوں کے لیے زندگی کا وہ دستور العمل دے جس پر عمل کرنا خدا کی مرضی اور خوشنودی کے حصول کا باعث ہے۔ اس کتاب میں تمام اوامر و نواہی کا تذکرہ ہے۔ اس میں بیان کردہ اوامر پر عمل اور منہیات کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے خدا نے قرآن مجید کو لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا ہے، تاکہ وہ خدا کی وحدانیت پر ایمان کے ساتھ اس کے ذریعے راہ ہدایت تلاش کریں، اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ خداوند عالم ہی کائنات کا خالق ہے، وہی رزق عطا کرتا ہے، وہی رحمان و رحیم اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اگر لوگ روزی چاہتے ہیں تو خدا ہی رازق ہے، اور اگر سلامتی چاہتے ہیں تو خدا ہی سلامتی کا ضامن ہے، اور اگر نعمتوں کے خواستگار ہیں تو خدا تمام نعمتوں کا مالک ہے۔ چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں پیش آنے والی تمام مشکلات اور پریشانیوں میں براہ راست بارگاہ الہی سے رجوع کریں اور اسی سے التجا کریں، اور اپنی تمام حاجتوں کو اسی سے طلب کریں، اور اپنی تمام مشکلات میں اسی سے مدد مانگیں، کیونکہ خداوند عالم اور اس کی مخلوقات کے درمیان کوئی حائل نہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ براہ راست خدا سے مناجات کرے۔ یہ اس کی عظمت ہے کہ اس سے رابطے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورہ مومن آیت 60۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہر حال میں اسی کو پکاریں اور خدا سے اپنے رابطے کو گہرا اور مضبوط بنائیں، اس کی عبادت کریں، اور جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے خاکساری و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنے خالق اور پروردگار کے حضور عجز و عاجزی کا اظہار کریں، کیونکہ ان کا وجود اور انہیں میسر تمام نعمتیں خدا ہی کی طرف سے ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی، وما بكم من نعمة فمن اللہ، اور تم کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورہ نحل آیت 53۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت 34۔ پس خدا کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے لیے سجدے کیے جائیں۔ استقبال ماہ رمضان کے خطبے میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں طویل سجدوں کے ذریعے قرب الہی حاصل کریں، کیونکہ سجدے کی حالت خدا کی نظر میں بہترین حالتوں میں سے ہے، اور خداوند عالم نے اپنی عظمت کی قسم کھائی ہے کہ جس دن لوگ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اس دن نماز پڑھنے والے سجدہ گزاروں کو وہ عذاب نہیں دے گا۔ قرآن کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان اور قرآن مجید کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، البتہ تلاوت محض اس کے الفاظ کی حد تک نہ ہو، بلکہ معرفت، شعور
اور تدبر کے ساتھ ہو، جیسا کہ قرآن میں ارشاد اقدس الہی افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. سورہ نساء آیت 82. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات، عبادات، لین دین اور بات چیت میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں اور قرآن کی روشنی میں حق و باطل کو پہچانیں اور خیر و شر، عدل و انصاف اور ہدایت و گمراہی میں تمیز کریں. خداوند عالم چاہتا ہے کہ یہ مہینہ لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلانے کا مہینہ ہو اور لوگ اس مہینے میں قرآن کو سمجھنے اور اس کی تفسیر پر غور کرنے کی طرف خوب توجہ دیں. علماء لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کرائیں، کیونکہ قرآن کو سمجھے اور اس میں غور و فکر کیے بغیر تلاوت کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں. امام زین العابدین اس مہینے کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں تاکہ وہ اپنی خوبیوں، خامیوں اور کمزوریوں سے باخبر ہوں، منفی اور مثبت باتوں اور کاموں میں تمیز کرنا سیکھیں. اس طرح اپنے نفس میں شر اور بدی کی جگہ خیر و نیکی، ظلم کے مقابلے میں عدالت اور باطل کے مقابلے میں حق پرستی کو جاگزیں کریں، کیونکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس کا بندہ قیامت میں حق کا ساتھ دینے والی عقل، رحمت اور محبت سے بھرپور قلب سلیم اور اس کی اطاعت میں مشغول رہنے والے بدن کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوں. پاکیزگی کا مہینہ. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں انسان خود کو تمام آلودگیوں اور شیطانی وسوسوں سے پاک کرتا ہے، کیونکہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر کے انہیں دوسروں کے لیے ذرہ رساں بناتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ خدا سے مدد مانگتے ہوئے ان شیطانی وسوسوں سے خبردار رہے اور اپنے باطن کو پاک کرے، کیونکہ پاکیزگی کا مطلب صرف ظاہری اور جسمانی صفائی نہیں جیسا کہ اکثر لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ حقیقی پاکیزگی باطن کی پاکیزگی ہے، تاکہ اس کی عقل پاک ہو، اس کا دل، اس کی زندگی، اس کی زبان، اس کا مقصد، اس کی نیت اور اس کے تعلقات پاک ہوں، تاکہ اس دن خداوند عالم کے حضور سرخرو ہو سکے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو. سورہ شعراء آیت 88-89. یعنی عداوت، دشمنی اور کفر و شرک سے پاک قلب کے ساتھ درگاہ الہی میں حاضر ہو. اسلام اور سلامتی کا مہینہ. امام زین العابدین کے مطابق رمضان مبارک اسلام کا مہینہ بھی ہے، بس تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اسلام سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھانے کی کوشش کریں، تاکہ اسلام سے متعلق ان کی معلومات الہی قوانین، وحی اور فرمان رسول کے مطابق ہوں، تاکہ اس مہینے میں ان کے اندر عقلی اور معنوی شعور بیدار ہو جائے. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. سورہ انفال آیت 24. یہ سلامتی کا بھی مہینہ ہے. اس مہینے میں مسلمانوں کو اس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے کہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ اسلام امن و آشتی کا دین ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنے کی تاکید فرمائی ہے.
تاکہ اسلام کا پیغام سلامتی واضح ہو۔ روایات میں ہے کہ سلام کے لیے 70 نیکیاں ہیں، ان میں سے 69 نیکیاں سلام کرنے والے کے لیے، جبکہ ایک نیکی جواب دینے والے کے لیے ہے۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندے جب معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو سلام کریں، اور اس سلام کو کسی دوسرے احترامی جملے یا طریقے سے تبدیل نہ کریں، بلکہ اس دنیا میں اسی اسلامی سلام کو ہی اپنائیں اور یہاں جنتیوں کی روش پر چلیں اور خود کو جنتی طور طریقوں کا عادی بنائیں، کیونکہ جنت والے ایک دوسرے کو یہی سلام کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، تحیتهم فیہا سلام۔ جنتیوں کا تحفہ سلام ہوگا۔ سورہ یونس آیت 10۔ اسی طرح جنت میں فرشتے مومنین کا اسی سلام کے ساتھ استقبال کریں گے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہیں جائیں گے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے حاضر ہوں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، کیونکہ تم نے صبر سے کام لیا اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ سورہ رعد آیت 23-24۔ وحدت اور تقوی کا مہینہ۔ عزیزو، خداوند عالم چاہتا ہے کہ رمضان المبارک تقوی کا مہینہ بن جائے اور انسان اس مہینے میں خود کو اتنا بلند کر دے کہ خدا کا قرب حاصل ہو، حق و انصاف اور بھلائی کو پھیلانے کا پکا عزم کرے اور ایمان و اسلام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کے دل میں خوف خدا اور اتباع رسول کا جذبہ ہو۔ اہم بات یہ نہیں کہ انسان عزم و ارادے کا مالک بنے، بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ اس کا ارادہ نیکی، ایمان اور عدل و انصاف پر مبنی ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے آس پاس رہنے والوں بلکہ پوری دنیا کے لیے خیر کا باعث بنے۔ اس مبارک مہینے میں لازمی ہے کہ ہم اپنے باہمی اختلافات اور دشمنیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کی بنیاد پر اتحاد بین المسلمین کو فروغ دیں، کیونکہ سارے مسلمان اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مسلک، فتوے یا بعض صورتحال کے اعتبار سے ہمارے درمیان اختلافات موجود بھی ہوں، تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اتحاد اسلامی کو مد نظر رکھیں، ایک موقف اپنائیں، صرف اسلام کی بات کریں اور اسلام کے لیے باعث تقویت و عزت بنیں، کیونکہ دنیا کفر و استکبار اپنی تمام قوتوں کے ساتھ متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف دینی، سیاسی، اقتصادی، امن و امان اور دوسرے تمام میدانوں میں نبرد آزما ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ایک بہترین امت بن کر، جیسا کہ خداوند عالم چاہتا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ سے ملاقات۔ آج مسلمان قلت تعداد کی شکایت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی تعداد 1 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں، مگر ان کے آپس کے اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف تکفیری فتوے اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ عالم استکبار ہمارے درمیان تفرقے کی آگ بھڑکائے رکھے۔ اسی وجہ سے آج ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ بعض مسلمان دوسرے مسلمانوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کا خون بہانا جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ خداوند عالم اس سے ہرگز راضی نہیں۔ رسول اکرم اس بارے میں فرما گئے ہیں کہ خبردار، ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد کافر ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ بحار الانوار جلد 24 صفحہ 51۔ ایک اور حدیث میں حضرت نے ارشاد فرمایا،
کسی مسلمان کا خون بہانا، مال لوٹنا اور اس کی عزت سے کھیلنا دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ کشف الربیہ صفحہ 6، منیت المرید صفحہ 327۔ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ راضی نہ ہو۔ حوالی اللّالی جلد 1 صفحہ 222۔ دوستو، اس مہینے میں اپنے دل و دماغ کی مکمل آمادگی کے ساتھ قرب خداوندی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ قیامت کے دن بھی اسی طرح اس کا قرب حاصل ہو سکے، وہ دن جب منادی ندا دے گا، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ جواب آئے گا اللہ کی جو واحد اور قہار ہے۔ سورہ مومن آیت 16۔ بس ضروری ہے کہ انسان زندگی کے ہر میدان میں خدا کی وحدانیت کا قائل رہے اور اس کے سوا کسی کی خوشنودی اس کے پیش نظر نہ ہو، کیونکہ اس کی خوشنودی تمام خوشیوں اور سعادتوں کی ضامن ہے۔ آخر میں ہم خداوند عالم کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ اس مبارک مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے، قرآن مجید کی تلاوت اور توبہ و استغفار کرنے کی مرحمت عطا فرمائے۔ آمین۔